السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ درس حدیث کا موضوع چل رہا تھا دنیا، اس کے بارے میں احادیث چل رہے ہیں۔ دیکھیے گا، ایک حدیث جو ہم کل بھی پڑھے تھے، اس کو پھر سے ایک بار دہراتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ حدیث سے مراد کیا ہے؟ حدیث سے مراد یہ ہے کہ مومن خواہ کتنے ہی عیش دنیاوی میں ہو، لیکن آخرت میں جو ثواب اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں عیش دنیا کا ایک قید خانہ ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ کیا کتنے مومن کو کیسی سے کیسی نعمتیں کیوں نہ مل جاؤ، سونے کے گھروں میں رہیں تو، چاندی کے جو ہے برتن استعمال کرنے دو، کچھ بھی رہے، کتنا بھی عیش دو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں ایک قید خانے کی طرح ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں انسان کو جو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے وہی کھانا ہے، جو پہننے کے لیے دیا وہی پہننا ہے، یعنی فالو کرنا رہتا ہے۔ من مانی زندگی نہیں گزر سکتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق رب چاہی زندگی گزارنا رہتا ہے، قید خانہ۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، بتا رہے ہیں کافر، حالانکہ کافر کے لیے جنت ہے، مطلب بعض کافر ایسے بالکل غریبی میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، کافر ہے۔ حدیث میں آ رہے ہیں کافر کے لیے جنت ہے، تو بتا رہے ہیں آخرت میں جو عذاب ہوں گا اس کے مقابلے میں دنیا ان کے لیے کتنی بھی کرو جنت ہے۔ کیسی سے کیسی ورسٹ کیوں نہ ہو دنیا، کتنی کی مصیبتیں تکالیف میں ہو، کچھ بھی ہو، مگر آخرت میں جو عذاب ہے، اللہ حفاظ فرمائے، اس کے مقابلے میں دنیا ان کے لیے جنت ہے۔ تو حدیث کا دراصل یہ مفہوم ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور آخرت اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ یہ ایک حدیث بتائی گئی۔ اسی سلسلے کی اور ایک حدیث جس میں بتایا گیا ہے، تو پھر کرنا کیا ہے کہ جو ہے کیا بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط کا صرف اللہ اللہ کرتے ہی رکھ جانا ہے، پھر دنیا کے اندر کمانا نہیں ہے، ساری چیزیں پھر یہ حقوق کی بات کیسے پوری ہوں گی انسان کے لیے، تو اس سے متعلق حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حلال روزی کی طلب فرض الہی ادا کرنے کے بعد فرض ہے۔ فرائض جیسے نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض ہے۔ اس کے بعد میں 5 فرائض تو یہ ہے، چھٹا فرض یہ ہے حلال روزی کمانا، یہ چھٹا فرض بتاتے ہیں انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی سلسلے کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی حلال مال کمائے پھر اس میں سے خود کھائے یا پہنے، اور اس کے بعد اللہ کی مخلوق کو کھلائے پہنائے جو اس سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، تو یہ عمل اس کے لیے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ محنت کرنا، کمانا، اس کے بعد میں خود کے لیے کھانا، اور اپنے تحت جو بھی ہیں ان کے اوپر مال خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو ساری چیزیں کرنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، حقوق العباد کے اندر آ جائیں گی، اس سے اس کے گناہ دھلتے رہیں گے۔ تو یہ مطلب ہے اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ صرف مصلی بچھا اور بیٹھ گئے، نہیں، آپ کو جو ہے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کمانا بھی ضروری ہے، جبکہ ورنہ حقوق العباد کیسے پورے ہوں گے، خود کی زندگی کیسے گزاریں گے، تو اپنے ماتحت جو ہے ان کی زندگی گزاریں گے، تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ اسی سلسلے کی حدیث ہے، لیکن طلب دنیا میں اعتدال مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کمانے میں آپ اتنے لگ گئے ہیں کہ بس فرائض نمازوں کا وقت ہو جا رہا ہے، چھوڑ دے رہے ہیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے، دین کی طرف توجہ نہیں ہے، دن رات ایک کر دے رہے ہیں، بس کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ، ایسا بھی نہیں، اعتدال والی چیز ہونا، نارملٹی والی چیز ہونا۔ اسی سے حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب دنیا میں اعتدال رکھو، کیونکہ ہر شخص کو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی جو اس کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آپ کتنی محنت کرو، کتنی مشقت کرو، اللہ نے جو آپ کے مقسوم میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو کس بھی حال مل کے رہے گا۔ تو کیا کریے گا، آپ اعتدال رکھیے گا۔ ایک دم آپ پوری دنیا کے مت ہو جائیے، ایک دم آپ دنیا کو آپ بالکل چھوڑ دیے اور صرف مسلح بیٹھ گئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دنیا کمائیے، دنیا کو کریے، مگر اعتدال والی چیز کریے، مگر خدا کے فرائض سے بھی انسان غافل نہ ہونا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو کیا بولتے ہیں، دنیا
بری نہیں ہے، مگر اس کے اندر پوری طرح منہمک ہو جانا اور خدا سے غافل ہونا، تو پھر یہ دنیا اس کے لیے زہریلی چیز ہو جاتی ہے۔ اور دنیا بھی ایک فتنہ ہے۔ قرآن میں خدا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگوں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ہے انسان کو جو پریشان کرنے والی جو چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے شیطان، ہڈن ہے، دکھتا نہیں ہے، جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، خدا سے غافل کرتا ہے۔ دوسرے اس کا نفس، اس کا خود اپنا نفس اندر کا خواہشات پہ ابھارتا، برائی پہ ابھارتا، دکھتا نہیں، یہ بڑا دشمن ہے۔ نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے شیطان کا آتا ہے۔ تیسرا جو چیز آتی ہے وہ دراصل کیا ہے؟ دنیا کا اٹریکشن ایسا ہے، انسان کیا ہے؟ گناہ کی طرف ملوث ہوتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں میں رہنا بھی ہے، اور تینوں چیزوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اپنا دفاع بھی کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرنا ضروری ہے، اور صراط المستقیم پہ چلنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں رکھا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ جنات کو اور انسانوں کے لیے بہت بڑے انعامات ہے، دوسری مخلوقات کو نہیں ہے، جانوروں کو یہ سب چیزوں کو نہیں ہے لوگوں کو، اس لیے کہ ان کو آزمائش نہیں دی ہے۔ انسان کو یہ ساری نعمتیں بھی دیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 2 راستے دے دیے ہیں، اچھے راستے پہ چلو، برے راستے پہ چلو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ صراط المستقیم پہ چلائے، دنیا میں رہے، اور دنیا کی محبت کا زہر ہمارے دلوں سے نکال دے اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔